ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات بابرکات کے لیے جو ماں سے زیادہ انسانیت کے لیے مشفق ہے، اپنی رحمت فرمانے والا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان گنت درود و سلام ہوں سید کائنات خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر، جن کو اللہ پاک نے کائنات کے لیے ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی فلاح کے لیے لگا دی۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر، جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ سب ہی آپس میں انتہائی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں ائمہ کرام پر، اولیاء اعظام پر، اور خصوصاً
محدثین کرام پر جنہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کو جمع کرنے کے لیے اور آگے منتقل کرنے کے لیے اپنی تمام تر انسانی توانائیاں صرف کر کے اللہ پاک کی کتاب اور اس کے محبوب کی سنت کو محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر اس کائنات کا وجود ناممکن تھا، اور اس نے اپنی اس رحمت کو اس قدر اس کائنات میں وسیع فرما دیا ہے کہ وہ درندہ بھی جو ساری زندگی درندگی کرتا ہے، اور وہ جنگل کے وحشی جانور بھی جن کو کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے، وہ بھی اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ ماہ جس کا سایہ اس وقت ہمارے سروں پر ہے، اس میں اللہ رب العزت کی وہ رحمت جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کسی بھی انسان کو ایسے اسباب اختیار کرنے سے سستی کاہلی اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی رحمت کا دریا چل رہا ہو اور انسان اس سے محروم رہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، جو اس میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سمیٹ نہ سکا وہ اصل میں بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ رحمت کیا ہے اور رحمت کن اسباب سے اللہ پاک کی انسانوں پر ہوتی ہے، اور کون سے وہ گناہ ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، یہی چند چیزیں میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کہتے ہیں خیر خواہی کو، ترس کو، مہربانی کو، محبت کو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت جو کہ اعلیٰ ترین مقام اور دائمی خوش نصیبی کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے حبیب کیا آپ بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت کے حقدار نہیں بن سکتے؟ جو نوافل ادا کریں تو اللہ پاک فرمائیں کہ اتنا نہ جاگا کرو، روزے رکھیں تو اللہ رب العزت آپ کی بیان کے مطابق وصل اختیار کرنے والا جو ہے اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تبلیغ اس قدر کریں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ شاید اپنے آپ کو ہی، اپنی جان کو کھپا لیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ پاک کی رحمت میرے سایہ فگن ہو، ہر طرف سے مجھ کو گھیرے میں لے لے تو تب بھی میں بھی وہاں جا سکتا ہوں۔ رحمت اللہ رب العزت نے دو طرح کی رکھی ہے، ایک ہے رحمت کسبی اور ایک ہے فطرتی۔ فطرتی رحمت، نیچرل رحمت ایسی ہے جو انسان تو انسان ہے، وہ جانور کا جو جنگل میں رہتا ہے اور وہ درندہ جس کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔
شفقت کرتا ہے، اپنے بچے پہ اپنا پاؤں نہیں آنے دیتا، اپنے بچے کو دشمن سے محفوظ کرتا ہے، گرمی سردی سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روزی وہاں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ وہ رحمت ہی ہے جو اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں اپنی طرف سے ودیت فرما دی ہے۔ اور دوسری رحمت ہے طبی کے علاوہ کسبی، جو کچھ اعمال ہیں جس کی بنا پر انسان وہ کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے وہ رحمت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کسبی رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ آپ جانیں کہ اس کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی بتائے ہوئے انسان کے اصول ہیں جن کو کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے انا ہدیۃ مہداۃ، میں کائنات کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں ایک آدمی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نو مسلمان ہوا، نیا مسلمان، کہتا ہے مجھے کسی انسان نے تبلیغ نہیں کی اسلام کی، میں نے بہت زیادہ مطالعہ بھی نہیں کیا، بس ایک واقعہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس کی بنا پر اللہ پاک نے میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا اور مجھے ایمان نصیب ہو گیا۔ اور وہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ان پر ترس کھانا اور اپنی زبان سے یہ کہنا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب ہماری طرف سے آزاد ہو اور تم پر کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی۔ باوجود کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ خاندانی طور پر یا آپ کی ذات کے اعتبار سے یا معاشی طور پر یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے طور پر کوئی بھی وقت اور کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں قائم کیا جس کے ساتھ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ رکے، آپ کی ذات اقدس کو اس سے نقصان نہ ہو، فکری طور پر، بدنی طور پر ہر طرح سے گزند پہنچانے کی کوشش کی۔ اور آپ نے یکسر کیا فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور پھر میں نے ان لوگوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں کہ اہل مکہ نے کیا کیا نہیں کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مجھے یقین آ گیا اس قدر رحم، شفقت، محبت کا اظہار سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان ہے نا، غصہ آتا ہے، اس کو انتقام کا جذبہ بھی ابھرتا ہے، لیکن اس قدر معافی، اس قدر معافی، اس قدر رحمت، اس قدر شفقت، کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نبی ہے، نبی کے علاوہ اس قدر شفقت کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا تھا، اس کا سبب تھا جس کی بنا پر آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ انتہائی مشفق اور انتہائی رحم کرنے والا پیغمبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، وہاں پر ایک عورت کو آپ نے دیکھا آگ کے پاس جلا کر آگ بیٹھی ہے، ساتھ اس کا بچہ ہے۔ جب آگ زیادہ ہوتی ہے اپنے بچے کو پیچھے کر دیتی ہے، کہیں اس کے بچے کو آگ کی گرمائش نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے اس کو دیکھا،
فارغ ہونے کے بعد سفر میں تھے، آپ کے پاس آئی، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماں سے بھی زیادہ مشفق، اللہ پاک ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ کہنے لگی ماں تو اپنے بچے کو کبھی بھی آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اللہ اپنے باغیوں کو آگ میں جلائے گا۔ سوال تو اس کا بڑا سخت تھا۔ رحمت دو جہاں خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اماں جان نے کیا کہہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی اللہ پاک صرف ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کے باغی ہیں، سرکش ہیں، وگرنہ وہ ماں سے بھی زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ اس کی تو صفت ہے رحمان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم اور دائمی رحم کرنے والا۔ عمومی یہ ہوتا ہے کہ مبالغہ جو کسی انسان میں اگر غصہ ہے نا تو غصہ پھر طویل عرصے تک نہیں ہوتا۔ کوئی بھی صفت انسان میں بہت زیادہ ہونا تو وہ بہت جلدی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور ہمیشہ رحم فرماتا ہے، بہت زیادہ بھی اور ہمیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں صفات اللہ پاک کی یکجا ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالک نے اس کائنات میں ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا ہے جو خود ماں سے زیادہ خود رحم کرتا ہے، اور اس کی ایک رحمت ہے جو کل کائنات کی مخلوقات، انسان اور دیگر حیوانات اپنی اولاد پر جو شفقت کرتی ہے، ایک رحمت ہے جو اس نے اس کائنات میں تقسیم کی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں اس قدر رحمت وہ کس انسان کو ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے بارہا سنا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے صحابہ کرام کو ممبر حاضر کرو۔ صحابہ کرام نے ممبر حاضر کیا، آپ اس پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے قدم رکھا پہلا ممبر پر، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پر رکھا پھر فرمایا آمین۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وعظ فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب پیغمبر، آج آپ نے وہ کام کیا جو کبھی اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے لیکن آمین 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 کی آواز نہیں آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہاں، جب میں نے ممبر پر پہلا قدم رکھا جبریل امین آئے، دوسرا رکھا پھر جبریل امین نے مجھ کو بات کہی، تیسرا رکھا پھر مجھے جبریل امین نے بات کہی۔ انہوں نے ایک بات کہی اور میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، اللہ ایسا ہی فرما دے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اس میں ایک تھا، آپ فرماتے میں نے قدم رکھا، جبریل امین نے مجھ کو کہا آ کر وہ انسان جس کو رمضان المبارک میسر آ جائے اور پھر اللہ کی رحمت وہ حاصل نہ کر سکے باودا تو وہ دور ہو جائے، اس سے مغفرت اپنے گناہوں کی، اپنی سیاہیوں کی صفائی، اپنی کمی کوتاہی معاف نہیں کرا سکے۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے باودا، تو میں نے کہا جبریل آمین، اللہ قبول فرما لے دعا۔ جو اس بہار والے مہینے میں بھی جہاں پر معصوم بچے، جوان، مرد اور عورت اپنے آپ کو سب سے بڑا فاقہ، اتنا دنیا میں کوئی ڈاکٹر کسی کو فاقہ نہیں دیتا ہے صحت کے لیے، لوگ تو کہتے ہیں نا اس میں صحت ہے، صحت کے لیے کبھی بھی کوئی ڈاکٹر 13، 14، 15 گھنٹوں تک کے دن ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر نہیں کہتا ہے اتنی دیر، کہتے ہیں بیمار ہو جائے گا،
یہ وہ پرہیز ہے جو دنیا میں واحد پرہیز ہے روزے کی بنا پر ہے۔ تو اس پرہیز کے ساتھ جب دنیا میں گھروں میں لوگ موجود ہیں، اب اگر کسی انسان کا ایمان نہیں جاگتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی بہار نہیں آتی ہے، تو کیا ہے پھر وہ الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو اس مہینے میں بھی محروم ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ انسان بدبخت بد نصیب ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کس قدر لوگ ایسے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے، بے پناہ رحمت، بے پناہ رحمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن پاک نازل کرتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس سے انسان کے روگ ختم ہوتے ہیں، روگ ختم ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ جو انسان اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، زندگی میں اس کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے اور قانون ان کو عمل دخل کا موقع دیتا ہے، اللہ پاک دلوں کی کوڑ اور دلوں کے امراض بھی ختم کرتے ہیں اور اس پر رحمت بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھے جائے خاموش ہو جاؤ، کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اس بنا پر پھر تم پر رحم کر دیا جائے، اللہ پاک کا شفقت تم پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ ایسے ہی یہ شفقت اور رحمت قرآن پاک کے سماعت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے تدبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ رحمت صرف اللہ پاک کی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کو مسجد ہی سے ملے گی، نہیں، یہ آپ کو بازار میں بھی مل سکتی ہے رحمت، آپ کو اپنے گھر میں بھی اس کے سمیٹنے کے مواقع ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ پاک رحم فرمائے، کہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے، نہ رفت بزبان مبارک ہرگز لا الا باشہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا سوائے لا الہ الا اللہ کے، جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، وہ فرما رہے ہیں رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے اس انسان پر، سمحن اذا باع، جس وقت وہ اپنی دکان پہ بیٹھا کاروبار کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، گاہک کے گلے نہیں پڑتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت ہو۔ سمحن اذا اشترا، جب وہ خود خریدنے کے لیے جاتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے، بد اخلاقی اختیار نہیں کرتا ہے، سخت لفظ نہیں بولتا ہے، کرخت لہجہ اختیار نہیں کرتا ہے، جب وہ بیچتا ہے تو نرم خوئی، جب خریدتا ہے تو نرم، سمحن اذا قضا، اب اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے نا، فیصلہ کسی کا، تو کرخت نہیں کہتا ہے، کرخت آپ نے دیکھا کبھی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، فرعون بیٹھے ہیں، فرعون، قانون شکنی ہو جائے، ملک بک جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کی پیشانیوں پہ کبھی شکن نہیں آتا، لیکن اگر کوئی 20 سال کا مقدمہ وہاں پر ان کی عدالتوں میں زیر التوا ہے، اس کو ذرا غصہ یا آواز بلند ہو جائے، توہین عدالت لگ جاتی ہے، توہین عدالت، توہین عدل تو کبھی نہیں ہوا ہے جو تم نے ساری زندگیاں کیا ہے، توہین عدالت ان پہ لگ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمحن اذا قضا، اللہ اس پر رحم فرمائے جو انسان نرمی اختیار کرتا ہے جس وقت فیصلہ کرتا ہے، سمحن اذا اقتضا، جب کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے، اس وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے اس پر اللہ رحم فرماتے۔ 4 چیزیں ذکر کی آپ نے، اور یہ چاروں چیزیں عمومی طور پر بازاروں میں ہوتی ہیں۔
میں نے عرض کیا ہے نا، یہ رحمت کا حصول مسجد میں بہت زیادہ امکان ہے، لیکن اس کا امکان بازاروں میں بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن سب بھائی ہیں، کبھی گڑبڑ ہو جائے ان کے درمیان صلح کرا دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہوگا کیا؟ لعلکم ترحمون، شاید بہت امکان ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمت کر دی جائے۔ گھروں میں بھی، گھروں میں امکان ہے اللہ کی رحمت کا، اور مسجد میں تو ہے ہی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم، تم میں سے کوئی انسان اس نے نماز پڑھی ہے، مادام فی مصلی ہو، اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی پاس بیٹھے کو، اور باوضو بیٹھا ہوا ہے، ملائکہ اس کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ پہلی دعا کس نے دی تھی؟ رحمت دو عالم، رحم اللہ رجلا، اس پر اللہ پاک رحم فرمائے جو بازار میں یہ چیزیں اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ لی ہے، وضو ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آس پاس بیٹھے کو، ما لم یؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے رحم کی دعا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اے رب العالمین اس پر شفقت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ چوتھی چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کیا کرو، اس کے پیغمبر کی اطاعت کیا کرو، شاید کہ تم پر رحم اور شفقت کر دی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اطاعت تو اللہ پاک کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ تو اس وقت کے لیے تھے، اور اپنے آپ کو وہ قرآن پاک کے عمل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یکسر ترک کر کے۔ صحیح بات یہ ہے، کوئی انسان اگر اس دین سے عزت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہے نا، یعنی اس کے بغیر کہ کفر اختیار کرے، اس کا واحد رستہ ہے سنت کا انکار کر دو۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، قرآن پاک نے حکم دے دیا ہے لیکن گنتی نہیں فرمائی۔ کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن کب دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ حج کا حکم ہے، اس کے ارکان کون کون سے ہیں۔ روزہ ہے، روزے کے کیا کیا شرائط ہیں اور کن کن چیزوں سے روزہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جنرل چیزیں، اصول، ضابطے دے دی ہیں، قانون دے دیے ہیں، اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتار دیا ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کر دو۔ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کی طرف سے رحم ہو جائے۔ رحمت ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے قدم مجھے آگے کرنا ہے۔ جس قدر ہم محتاج ہیں اسی قدر اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں کہ میں آگے بڑھوں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا حکم ضرور ہے کہ بڑا وہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز پر میری رحمت حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن پہلا قدم کسے اٹھانا ہے اس کے حصول کے لیے مجھے۔ اب دیکھتے ہیں وہ چیزیں جن کی بنا پر اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، اور وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ رحمت جس کے بغیر ایک درندہ بھی
اپنے بچے نہیں پال سکتا، وہ رحمت کس انسان سے منہ پھیر لیتی ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتی۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم۔ تین ایسے آدمی ہیں جن پر اللہ پاک ان کو گناہوں سے صاف نہیں کریں گے، ان پر رحم نہیں ہوگا، ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، ان پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ جب یہ آپ نے کہا نا تین باتیں، تین شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک کلام نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن، ان پر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے صاف نہیں کہیں گے۔ جناب ابو ذر کہتے خوابوا و خسروا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تو تباہ ہو گئے، نقصان اٹھا لیا، کون ہے بتا دیے مجھے، اللہ کے رسول بتائیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسبل، پہلا وہ انسان ہے جو اپنے کپڑے کو کبر اور تکبر کی بنا پر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، المسبل۔ دوسرا آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنا سودا بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو رحمت میسر آ رہی ہے، وہ کیا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے بیچنے میں بھی اور نرمی اختیار کرتا ہے خریدنے میں بھی، اور اپنے گاہکوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مارکیٹ اور اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ کیا ہے، قیامت کے دن بھی، جس دن اللہ پاک کی 99 رحمتیں ہونی ہیں، 99 رحمتیں۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نظر شفقت نہیں ان پر ہوگی۔ ان میں سے پہلا کہ دوسرا انسان کون ہے، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنا سودا بیچتا ہے۔ اور تیسرا ہے المنان، احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعزا، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے عملوں کو کرنے کے بعد تکلیف دے کر یا احسان جتلا کے ضائع نہ کیا کرو، نیکی کیجئے کسی پر۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو عرش معلیٰ کا سایہ دیں گے، عرش معلیٰ کا حشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے جو اپنے دائیں سے کسی کو دیتا ہے اور اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا کیا دے دیا، نہ کسی کی توہین کرتا ہے، نہ جتلاتا ہے، نہ ریاکاری کرتا ہے، نہ دکھلاوا کرتا ہے، نہ اس کے لیے اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھیجتا ہے، نہیں صرف دیتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں المنان۔ دوسری حدیث میں 3 اور آدمیوں کا ذکر ہے بدقسمتوں کا، جن کو اللہ کی رحمت اس دن نہیں حاصل ہوگی۔ ان میں سے آپ فرماتے ہیں عائل مستکبر، فقیر ہے لیکن تکبر کرتا ہے، فقیر کو تکبر روا نہیں ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی وہ متکبر ہے۔ اگر آپ نے اس کی مثالیں دیکھنی ہو اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کس طرح وہ سود در سود دنیا کی بینکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، بے دینوں سے قرضے لیتے ہیں اور پھر اس کی بندر بانٹ کرتے ہیں اور پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ ہم کو اتنا قرضہ منظور ہو گیا۔ یہ نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کا ایک ایک بچہ گروی رکھ دیا ہے، اس ملک کی تمام چیزیں گروی رکھ کر اور ایک ایک بچے کو گروی رکھ کر انہوں نے قرضہ لیا ہے، مبارکیں دیتے ایک دوسرے کو، ہم نے اتنا قرضہ جو ہے وہ منظور کرا لیا ہے۔ عائل مستکبر، ضرورت مند ہے اور پھر تکبر کرتا ہے۔ ایسے آپ فرماتے ہیں ملک کذاب، حکمران ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ حکمران آتے ہیں، پہلوں کو کہتے ہیں یہ غدار تھے، جیل کے حقدار ہیں،
جب ان کی باری آتی ہے تو پہلے غدار بن جاتے ہیں، اور ووٹوں پہ اس طرح ہوتا ہے گویا کہ ان بازاروں میں شہد اور دودھ کی نہریں بس جائیں گی، اور پھر اس وقت نظر آتے ہیں جب دوبارہ ووٹوں کا اعلان ہوتا ہے، ملک کذاب، جھوٹے حکمران، شیخ زانن، وہ بوڑھا جو بد اخلاق ہے۔ یہ تین آدمی وہ ذکر کیے آپ نے جن کے کوائف ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو، لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ حکمران کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بوڑھا ہے، بد اخلاقی کی ضرورت ہے، اس کو مطلب ہے کہ اس کی طاقتیں ایسی نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو جائے اپنی خواہشات کے ہاتھوں، اور فقیر آدمی کو تکبر روا نہیں ہے، اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ پاک بھی رحم نہیں کرتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، شفقت خصوصی طور پر رمضان میں، حدیث میں آتا ہے آپ سارا سال قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں قرآن پاک کا دور کاتے تھے جناب جبریل امین کے ساتھ۔ عام دنوں میں بھی سخاوت کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی، لیکن اس میں ہوتا تھا گویا کہ آندھی آئی ہوئی ہے مال کے اوپر اور سارا کوشی نشاور کر دیا جائے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اس میں سے سب سے پہلے رحم کس پر کرنا چاہیے؟ اپنی ذات پر۔ قرآن پاک لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پر غور نہیں کرتے، یہ دل پر تالا ہے۔ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، یا تالا لگا ہے یا غور نہیں ہے، اگر اس پر غور ہے تو یہ تالے کھل جاتے ہیں۔ افلا، سب سے پہلے ضرورت کس کو ہے رحم کرنے کی؟ مجھے اپنے اوپر۔ اور دوسرا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں پر شفقت کیجئے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، قرآن پاک ترجمے والا رکھیے گھر میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گھر میں رکھیے لا کر، اپنی تاریخ لا کر رکھیے ان کے سامنے۔ محمد بن قاسم کون تھا، ان کو بتائیے عمر بن عبدالعزیز کون تھا، ان کو بتائیے جناب سیدنا علی کون تھے، اور جناب معاویہ کون تھے، اور کون تھا صلاح الدین ایوبی جس نے پورے یورپ کو کہا تھا بار بار آ جاؤ، اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اکیلا کافی ہے ایوبی، اکیلا ایوبی۔ دنیا کا کوئی مسلمان ملک اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک تھا، اللہ پاک۔ ناخن چنے چبا دیے تھے ایک انسان نے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے ان بچوں کو سلطان ٹیپو کی وہ بات، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گیدڑ نہیں ہے اس وقت، اسرائیل جس ملک پہ چاہتا ہے دندناتا ہوا چلا جاتا ہے، کوئی آگے سے بیان دینے والا نہیں بچا، کوئی بیان دینے والا نہیں بچا ہے، بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں پورے غزہ میں، کوئی انسان اس کو لگام دینے والا نہیں ہے۔ الراحمون، اللہ پاک کی پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان رحم کرتے ہیں اللہ پاک ان پر بھی رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ آئیے اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمیٹ سکا وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب والوں سے کرے۔ جن چیزوں سے رحمت حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق، مخلوق خدا سے بہتر تعلق، لین دین اور تجارت میں اعلیٰ اخلاق کا اختیار کرنا، اپنے گھروں میں جھگڑے والوں کے ساتھ سلو کر لینا، ان سے رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جن چیزوں سے اللہ پاک کی بے کنار رحمت ہوتی ہے وہ کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بد عملیوں سے اللہ پاک کی بے کنار رحمت روٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان بری صفتوں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا